الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے کل کے لیے جو کچھ بھیجا ہے اس کو دیکھتا رہے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون بلا شبہ اللہ خبردار ہے، دیکھتا ہے، خوب جانتا ہے جو تمہارے اعمال ہیں، جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا اور مت ہو تم کالذین ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم پھر اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے ہی بے خبر کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ لا یستوی نہیں برابر اصحاب النار و اصحاب الجنہ دوزخ والے، اصحاب النار و اصحاب الجنہ اور نہ جنت والے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون اہل جنت ہی بامراد ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق میں 28ویں پارے کی سورہ الحشر سے 3 آیت کریمات 18، 19 اور 20 آپ ترجمہ کے ساتھ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والوں کو خطاب ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آخری زندگی آپ کی ایک شروع ہونے والی ہے، ان قریب اس دنیاوی زندگی کا باب بند ہو جائے گا۔ آج کی ان خوشیوں میں اس طرح مصروف نہ ہو جاؤ کہ آنے والے کل کی کوئی تیاری تمہارے پاس نہ ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی جو آپ کو ملی ہے یہ آخرت کی دراصل کھیتی ہے تمہارے لیے، زراعت کی جگہ جہاں تم نے کاشتکاری کر کے جو تم بیج بولو گے کل اسی کو کاٹنا ہے۔
میں اکثر اس جگہ پر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ 6 ماہ کی فصل ہمارے یہاں ہوتی ہے. جب بیج ڈال دیا جاتا ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، پھر بڑھتے بڑھتے وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے فصل. ہر 5 مہینے 6 مہینے بعد ہماری فصل تیار ہو جاتی ہے، 4 مہینے بعد. جب فصل پک کر تیار ہو جائے اس وقت حفاظ بٹھائے جائیں، علماء بلا لیے جائیں، پیر بلا لیے جائیں، ان کو جو چاہیں آپ گھٹ کرائیں، تبیید کرائیں، قرآن پڑھ کر وہاں پر پھونکتے رہیں، جو مرضی کریں کہ اس کا پھل تبدیل ہو جائے، نہیں بدلتا. یہ آپ دنیاوی زندگی میں ہر روز دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی 1 دن 2 دن کی تو بات نہیں ہے. یعنی ہر سال میں 2 3 4 5 جتنے بھی فصل آپ لگاتے ہیں مختلف جگہ پر مختلف زمینوں کے اندر کاشتکاری ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس کاشتکاری کی ہوئی جگہ پر جو آپ نے کاشت کیا ہے اس کے علاوہ کبھی آپ کو پھل اس کا نہیں ملتا. وہی پھل پاتے ہیں جو بیج بویا ہوتا ہے. تو جب یہ 4 دن کی جو زندگی کے اندر جو معاملات ہر روز ہم دیکھتے ہیں، یہ 4 6 مہینے کی جو فصل ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کا پھل بدلتا نہیں ہے، بیج کے علاوہ اور پھل نہیں ملتا. تو وہ جو زندگی پوری انسان کی جو 60 70 80 سال 90 سال جو زندگی گزار کے یہاں سے جاتا ہے، اس پوری زندگی کا ایک ہی دفعہ جا کر اس پھل کو تبدیل کر دیا جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بیج بو گئے، اس کے بعد جو کاٹنا ہے وہ وہی ہے جو بیج بویا تھا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کو خطاب ہے اور ایمان والوں کو پکار کر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور چاہیے کہ ہر انسان نظر کرے، دیکھے، غور کرے، فکر کرے، اپنے اندر اس بات کو بٹھائے. کس چیز کو؟ نفس ما قدمت لغد، کے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیج دیے. انسان آگے اپنے اعمال جو چھوڑ کر آگے بھیج رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے نا. تو جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ آنے والے کل پر نظر کرے کہ کل کے لیے میں نے کیا کیا ہے. وہ آنے والا کل آ جائے گا ایک دفعہ، جب وہ آ جائے گا تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے. قرآن کریم نے کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے پیچھے کیا کیا گیا ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، تمہاری برادری نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، تمہارے خاندان نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. ہر جگہ پر جہاں بھی اللہ رب کریم نے فرمایا، یہی فرمایا ہے کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا محفوظ کیا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم ایک بات کو بار بار پکار رہا ہے اور ہم ہر بار اس کے برعکس چل کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مر جائیں گے تو پیچھے اولاد مال دے لے گی، اولاد خرچ کر لے گی، اولاد اللہ کے راستے میں یہ چیزیں دے دے گی تو ابا جی کی مغفرت ہو جائے گی، ابا جی کی معافی ہو جائے گی، بیبے جی کی معافی ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے تم نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، چاہیے کہ ہر نفس نظر کرے کس پر؟ ما قدمت لغد، کہ اس نے اپنے لیے کل کے لیے کیا محفوظ کیا ہے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. بار بار کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو. اللہ کا کوئی خوف اپنے اندر لاؤ کہ کس طرف جا رہے ہو، اللہ کس طرف بلاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف دعوت دے رہے ہیں، اور تم اپنی قومی نظریے میں کس طرف جا رہے ہو. اگر اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو تو سمجھ لو کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی بات کرنے والا کر لے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف چلو گے تو آخرت تمہاری کسی حال میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی.
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر اپنے اندر لاؤ۔ ایمان والو اس طرح ڈرو حق تقاتہ ہی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے، اللہ کا ڈر اپنے اندر اس طرح رکھو جس طرح ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ اللہ کوئی ذات ہے جس نے سارا یہ پروگرام تشکیل دیا ہے اور تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے بغیر تمہارے پروگرام کے، بغیر تمہارے کردار کے، بغیر تمہارے عمل کے۔ تمہارا کوئی کام اس معاملے میں نہیں ہے کہ تم آج اس دنیا میں ہو۔ میرا اس دنیا میں آنا میرے معاملہ کوئی نہیں، نہ میں نے اپلیکیشن دی تھی، نہ میرا اور آپ میں سے کسی نے بھی کوئی درخواست نہیں دی ہوئی تھی کہ مجھے فلاں گھر میں جانا ہے، اتنے مال میں جانا ہے، اس طرح جانا ہے، یہ شکل و صورت چاہیے۔ کوئی شے انسان کے اپنے اختیار کی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارا اپنے ہی اختیار سے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو یہ زندگی جو بچپن تھا اب وہ جوانی میں آ گیا ہے، ڈھلتی جوانی تک چلے گئے ہیں، جوانی ڈھل چکی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، تو تمہارا اپنے اس جسم پر اختیار نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو کہ یہ بچپن رہے لیکن یہ نہیں رہتا، تم چاہتے ہو کہ میری جوانی قائم رہے لیکن یہ جوانی تم قائم اپنی نہیں رکھ سکتے۔ اگر زندہ رہے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، اور پھر بڑھاپا بھی تم اپنا قائم نہیں رکھ سکو گے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں مرنا ہی مرنا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کو بچپن میں بلا لیتا ہے، بچوں کو تو اٹھا لیتا ہے، جوانی میں لے جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، بڑھاپے تک لے جائے۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ ایک وہ انسان پر عمر آ جاتی ہے، الی ارض العمر لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، بعض اوقات انسان پر عمر ایسی آ جاتی ہے، وقت ایسا آ جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا ہوتا، اور یہ بڑھاپے کی وہ عمر بھی انسان پر آ جاتی ہے۔ تو گویا انسان خود اپنے جسم پر بھی مکمل اختیار نہیں رکھتا، تو پھر اس کی 4 دن کی جو زندگی ہے یہ اپنی مرضی سے گزارتا ہے یا رب العالمین کی مرضی سے گزارتا ہے؟ یہی دیکھنا ہے اصل میں، اور اسی دیکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ خبردار ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کیسا عمل کر رہے ہو۔ تمہارے اعمال اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اعمال۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پچھلی قوموں کے واقعات پڑھ رہے ہو نا، اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ اللہ کو بھلایا تو کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب کریم نے ان کو اس انداز، یعنی انہوں نے اللہ کو کیا بھلایا، دراصل انہوں نے اپنی جانوں کو بھلا دیا ہے۔ تو جو انسان اپنی جان کو خود بھلا بیٹھے پھر اللہ اس کا کیا کرے گا؟ گویا ہم نے اپنی جان کے متعلق خود بھول میں ہم پڑے ہیں۔ جب ہم بھول میں، یہ بھول ہے ہماری کہ ہم اس دنیا میں اپنی من مرضی سے جو جی رہے ہیں، تو یہ بڑا شوق سے، خوشی سے جو ہم جی رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، دراصل ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے اگر اپنا خیال کیا ہوتا کہ میری یہ جو زندگی جو مجھے ملی ہے، اس زندگی پر میرا اختیار کتنا ہے، میرا کوئی اس پر اختیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ واپس بھی بلا لے گا، واپس بلائے گا تو میں نے اس کے لیے کچھ ذخیرہ کیا نہیں، تو اصل میں نے اللہ کو نہیں بلایا، اصل میں نے اپنے آپ کو بلا دیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اصل کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب کریم نے ان کو اپنی جانوں سے ہی بے خبر کر دیا ہے جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں نافرمان ہیں۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، لوگوں اصحاب نار اور اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار، تمہارا خیال ہے کہ یہ زندگی ہماری جیسی ہے، گزر رہی ہے، اس لیے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ دنیا ہماری کامیاب ہے۔ فرمایا یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، اور اگلی جو زندگی آنے والی ہے وہ تمہارے اعمال پر انحصار ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہے۔ اسی لیے کہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا
بھیجا ہے آگے اس پر نظر رکھو، اس پر نظر رکھو۔ اور فرمایا کہ یہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا، یا دوزخ ہے اس کا نتیجہ، یا جنت ہے اس کا نتیجہ۔ اور اگر جنت ہے یا دوزخ ہے تو یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، پیدا اللہ نے ہی کی ہیں دونوں، لیکن دونوں یہ برابر نہیں ہیں، جنت جنت ہے اور دوزخ دوزخ ہے۔ اور فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یاد رکھو اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں جو اصحاب الجنت ہیں، جو جنت میں پہنچنے والے ہیں۔ اور جنت میں کون لوگ پہنچنے والے ہیں؟ جنہوں نے اس زندگی میں اپنے اعمال کی طرف نظر رکھی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے اعمال کی طرف نظر رکھی ہے آپ نے۔ یہ پورا رمضان المبارک اسی سلسلے میں تھا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اپنا ایمان کا عمل کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے۔ اپنا محاسبہ یہی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنا محاسبہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنا رمضان اس طرح گزار لیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے۔ آج سمجھ آ گئی ہے، آج تفہیم ہو گئی ہے، آج ہی اللہ توفیق دے کہ انسان اس طرف خیال کرے، اللہ کو یاد کر لے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جان کو یاد کرے کہ میں زندگی کیسے دنیا میں آیا ہوں، اور میں نے جو زندگی جینا ہے وہ اپنی طریقے کے مطابق نہیں، اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی تعلیم کے مطابق گزارنی ہے۔ اگر اس پر نظر رکھ لی تو یقیناً اپنے آپ کو، اپنی جان کو پہچان گئے اور پھر اصحاب جنت میں سے ہو گئے۔ لیکن یہ نہ کیا تو پھر اصحاب نار ہے۔ اور فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب نار اور اصحاب الجنہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ اصحاب الجنہ هم الفائزون، جو کامیاب وہی ہیں جو جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے اعمال کی طرف خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں جتنا دھوکہ کرتے ہیں، جتنا فراڈ کرتے ہیں، جتنی بےایمانی کرتے ہیں، جتنی ملاوٹ کرتے ہیں، جتنی چوری اور گرانے کا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، یہ سارا اصل میں معاملہ یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ نام یاد ہے ہمیں کہ ہاں ایک آخرت ہے، لیکن ہمیں بالکل یہ بات یاد نہیں ہے کہ اس آخرت میں نتائج بھی ہم نے اسی کے مطابق بھگتنے ہیں جو ہم نے کرنا ہے۔ کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ فکر کی بات کوئی نہیں، ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے امت بخشوا گئے ہیں۔ اور ہم سے پہلے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیوں کی سفارش ہم کروائیں گے، وہ ہماری معافی کا سبب ہو جائے گا۔ ان سے پہلے تھے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آ گئے، وہ سلیب چڑھ گئے، ظاہر ہے وہ سلیب چڑھ گئے ہیں تو اب پوری امت کو بخشوا کے چلے گئے ہیں، ان کی سلیب ہی کفایت کرے گی۔ وہ نشان مستقل اپنے گلے میں لٹکائے رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نشان لے کر ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا امت کو بخشوانے کے چکر میں۔ ان سے جو پہلے تھے ان کا خیال تھا کہ عزیر علیہ السلام آ گئے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم ان کو سفارشی بنا کر اللہ حضور پیش کر دیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے، ہم ان کے امتی ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، لہذا ہماری معافی ہو جائے گی۔ میرے بھائی، یہ غلطی یہود کو بھی لگی، یہی غلطی نصارہ کو لگی، یہی مشرکین مکہ کو لگی، اور آج بالکل وہی غلطی ہمیں لگی ہوئی ہے۔ اگر ان کا نتیجہ برا تھا تو یقیناً نتیجہ ہمارا بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اعمال کی طرف نظر کریں، میں اپنے اعمال کو دیکھوں، آپ اپنے اعمال کو دیکھیں، آپ میرے اعمال نہ دیکھیں، میں آپ کے نہ دیکھوں، تاکہ اپنا عمل میرا درست ہو سکے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أسأل الباس رب الناس واشف أنت شافي، أنت شافي لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما۔ یا اللہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے روزے
اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، صحت تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اللہ صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتفاق، پیار، محبت اور یگانگت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل دعانا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔